الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، کل عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ اسلامی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی وظیفہ بھی ہے. یعنی زکوٰۃ کے دو پہلو ہیں، ایک عبادت کا اور ایک خدمت خلق کا. اس میں سے کل اس کے اسلامی پہلو کو واضح کیا گیا تھا اور آج میں زکوٰۃ کے اخلاقی پہلو کو بیان کروں گا. بھائیو، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام لوگ مال دولت کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بڑا فرق مراتب ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی خوشحال ہے تو کوئی تنگ دست ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب اور بڑی گہری حکمت پر مبنی ہے، جس کی جانب قرآن کریم کی ایک آیت میں اشارہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیے تاکہ تم کو اس چیز سے آزمایا جائے جو تم کو دیا ہے. جو مال دولت اللہ نے دی، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو. اگر تمام کے تمام لوگ مالدار اور کروڑ پتی ہو جاتے اور کوئی غریب نہ ہوتا تو دنیا کا یہ نظام چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا تو ایک دوسرے کے کام کون کرتے. اب ایسا ہے کہ ایک جانب مالدار کو اپنے کاموں کے لیے غریب کی ضرورت ہے، اسی لیے اگر غریب اسٹرائک کر دیں تو حکومت کو بھی ان کی ماننی پڑتی ہے، اور دوسری طرف غریب کو اپنے معاش کے لیے مالدار کی ضرورت ہے. اس طرح یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. الغرض دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنایا ہے. اگر ہم اسلامی نظام کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت انسانی حاجات اور ضروریات اور اس کے درپیش مسائل میں اس کا ساتھ دے. اس کے لیے اسلام نے دولت اور مال کے بنیادی طور پر دو مستحق قرار دیے. یہ بات بڑے غور سے سمجھنے کی ہے. وہ یہ کہ جو لوگ مال اور دولت کی پیداوار میں شریک ہوتے ہیں، جو اپنی محنت اور تجربے سے اس کو کماتے ہیں، جیسے کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی صنعت و حرفت اور کوئی پیشہ اور اس کے ذریعے کمائی کرتا ہے، اور کوئی ملازمت اور سروس کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے. یہ لوگ اپنی محنت کے ذریعے مال دولت کی پیداوار میں شریک ہوتے ہیں. لہذا اسلام ان کو مال دولت کا اولین مستحق قرار دیتا ہے. دوسرے وہ لوگ جو مال دولت کی پیداوار میں شریک نہیں ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں سے ان کو ایک حصے کا مستحق قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے اندر مال کمانے کی قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں رکھتے، جیسے معذور اور مجبور لوگ، اندھے، لنگڑے، لولے، ہینڈی کیپ اور سخت قسم کے بیمار لوگ. یہ لوگ کما نہیں سکتے، ان کے اندر کمانے کی قابلیت موجود نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کمانے کی قابلیت تو رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند و تندرست ہیں، مگر ان کے لیے حالات ناسازگار ہیں اور ان کو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہے، یا ان کی کمائی کے ذرائع بڑے محدود ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. محترم حضرات، یہاں ذرا ٹھہر کر سوچئے کہ ہمارے ہی معاشرے کے یہ لوگ جو یا تو مجبور اور معذور ہیں اور اس وجہ سے کما نہیں سکتے، یہ کما تو سکتے ہیں
مگر ان کے لیے کمائی کے ذرائع محدود ہیں یا بالکل نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا ان کمزور طبقات کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، خواہ وہ بھوکے، وہ پیاسے اور ننگے رہیں، اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے رہیں اور ایک ایک دانے کو ترستے رہیں، اور دوسری جانب اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دی ہے وہ عیش و آرام کی زندگی کریں، بے موقع اپنا مال خرچ کرتے رہیں، فضول اڑاتے رہیں، شادیاں بہت دھوم دھام کی کرتے رہیں؟ کیا اس کو انسانیت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ انسانی اخلاق کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اسی لیے اسلام ایسے لوگوں کو جو کمزور ہیں، مالی اعتبار سے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مالداروں کے مال کا ثانوی حقدار قرار دیتا ہے، اور اس قسم کے لوگوں کے لیے مالی تعاون کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مدات مقرر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم اور وسیع ترین مد وہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جس کا اولین مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے ناداری اور افلاس اور فقر و فاقے کا خاتمہ ہو جائے، اور جو لوگ اپنے حالات سے مایوسی کا شکار ہیں اور اپنی ضروریات اور حاجات کے پورا کرنے سے معذور ہیں، وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب کے ساتھ برابر کھائیں، پیئیں، پہنیں اور پڑھیں اور لکھیں، اور تمام کاموں میں اور اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھتے رہیں۔ یہ ہے وہ نظریہ جس کو اسلام پیش کرتا ہے، اور یہ ہے وہ زکوٰۃ جس کا ایک مقصد خدمت خلق ہے۔ محترم حضرات، قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی اس پہلو کی طرف واضح اشارات ملتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف قرآن کریم کی ایک آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی فقیروں کو، مسکینوں کو، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، اور ان کو جن کی دلجوئی منظور ہے، اور زکوٰۃ خرچ کی جائے گی غلاموں کو آزاد کرانے میں اور قرض داروں کا قرضہ اتارنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور اسی طریقے پر زکوٰۃ دی جائے گی مسافر کو۔ یہ ہے آیت کا خلاصہ۔ اس میں زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے، اور ان میں ایک بات سب میں مشترک موجود ہے، اور وہ ہے فقر و فاقہ، محتاجی اور ناداری، ضرورت اور حاجت۔ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، تو اس آیت میں اس طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد جس طرح اللہ کی عبادت ہے، اس کا ایک پہلو یا اس کی ایک حکمت اور مصلحت ان حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی خدمت ہے اور ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اب لیجئے حدیث پاک، ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن حاکم بنا کر یا قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور ان سے فرمایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا، پھر نماز کے بارے میں بتانا۔ جب وہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں اور مان لیں، یعنی دین کو قبول کر لیں، تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے۔ کیسا صدقہ؟ اللہ کے نبی نے کہا، تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، ایسا صدقہ جو تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے فقراء اور غرباء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ الفاظ ہے، تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم۔ اس سے اس جانب واضح اشارہ ملتا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں سے وصول کرنے کے بعد فقراء اور مساکین کی خدمت
اور حاجت مندوں ضرورت مندوں کی اعانت اور مدد میں خرچ کی جائے گی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر اسی جذبے کو پیدا کیا گیا تھا، بیدار کیا گیا تھا، اور اس کے لیے ان کی تربیت کی جاتی تھی کہ کوئی حاجت مند ضرورت مند ہو تو فوراً اس کی اعانت اور مدد کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ پھل خریدے اور اس میں ان کو نقصان ہو گیا، اور اس نقصان کی بنا پر ان کے اوپر بہت سا قرضہ چڑھ گیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان صحابی کا قرضہ اتارنے اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان کے لیے صدقہ دیا، مگر ان کا قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ صدقہ ان صحابہ کے صدقہ کرنے کے باوجود قرض کے لیے کافی نہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے قرض خواہوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ فی الحال جو موجود ہے اس کو لے لو۔ مسلم شریف میں اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کے لیے تیار فرما رہے ہیں کہ افلاس کا خاتمہ کرو، حاجت مندوں ضرورت مندوں کی حاجت اور ضرورت میں ان کی مدد کرو اور خدمت کرو، اور اس کے لیے سب سے زیادہ بڑا اور وسیع ذریعہ زکوٰۃ و صدقات ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بار جمعہ کے دن عین خطبے کے درمیان ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سلیک، وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ وہ انتہائی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس سے ان کی غربت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ روک کر ان سے پوچھا کیا تم نے نماز نفل پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نماز پڑھو۔ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو تمام صحابہ کی نظریں ان کے اوپر تھی۔ صحابہ کرام نے ان کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی کا اصل مقصد بھی یہی تھا اس وقت نماز پڑھوانے سے کہ تمام لوگ ان کی غربت کا اندازہ کر لیں۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ یہ روایت نسائی شریف کے اندر، مسند حمیدی میں اور ابن حبان وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا معاشرہ جس میں انسانیت اور اخلاق نے ایک دوسرے کی خبر گیری اور ہمدردی و غمخواری اور امداد اور نصرت کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس معاشرے کو تیار کیا تھا۔ محترم حضرات، جب زکوٰۃ پورے طور پر نکالی جائے گی اور صحیح مصرف میں خرچ کی جائے گی تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے فقر و فاقہ اور افلاس اور حاجت ضرورت اس کے مایوس کن اور مہیب سائے اٹھ جاتے ہیں، خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی جو زرعی پیداوار سے اور ان کے مویشیوں سے اور ان کے مالی تجارت کے اموال سے اور ان کے دیگر سونے و چاندی کے ذخائر سے جو اصول ہوتی تھی زکوٰۃ، اور پھر اس کو منظم طریقے سے تقسیم کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہاں حیرت انگیز انقلاب برپا ہو گیا اور فقر و فاقے کے خلاف یہ ایک منظم کارروائی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں زکوٰۃ کے نظام نے وہ حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پورے ملک پر خوشحالی کی فضا چھا گئی اور دولت کی وہ فراوانی ہوئی کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے افریقہ میں زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا تھا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی، جب میں نے اس کے مستحق لوگوں کو تلاش کیا تو مجھے ایک آدمی ایسا نہ ملا جو محتاج ہو اور زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب کو غنی اور مالدار بنا دیا تھا۔ ایک اور قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مدت خلافت تو بہت مختصر ہے، اس کے باوجود اس میں حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے
کہ اس کو زکوٰۃ کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن اس کو مجبوراً واپس کرنا پڑتا تھا کہ کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے پیش نظر زکوٰۃ کے نظام سے کیا ہے، وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی ایسی اعانت اور مدد کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے، سب کے برابر ہو کر زندگی گزارے اور اپنی تمام حاجات اور ضروریات کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کر سکے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا وہ پہلو جس کو اخلاقی پہلو کہا گیا تھا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائے، اور دوسری جانب اپنے معاشرے کے نادار اور مفلس اور محتاج اور بے کس افراد آپ کی اور ہماری زکوٰۃ کے سہارے زندگی میں سب کے برابر ہو جائیں۔ یہی زکوٰۃ کے نظام کو مشروع کرنے کا سب سے اہم اور اقدم مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔